ہیلو گائز، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ میں جا رہی ہوں ماڈل بازار. بھئی ہمارے گھر کے پاس ہی لگتا ہے، تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ سہولت ہے. وہاں سے ساری سبزیاں اور بھی جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی وہ مل جاتی ہیں بآسانی. اس لیے ہم ادھر جا رہے ہیں، کیونکہ ایک ہی دن میں ساری سبزیاں لا کے صاف ستھری کر کے فریج میں رکھ دو تو پورا ہفتہ آرام سے گزر جاتا ہے. تو یہ ہم پہنچ چکے ہیں ماڈل بازار میں. تو بائی چانس آج موسم بھی بڑا ہی خوبصورت، بہت اچھا ہوا تھا. بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اوپر سے ان کی چھت ساری اتر گئی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنا شروع ہو گئی. تو رش بھی ٹھیک سی، شکر ہے. ویسے تو عام بازاروں میں اب جائیں تو بڑا ہی سناٹا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو اس لیے یہاں پہ لوگ بھی کافی ہیں. تو بڑی اچھی فریش سبزیاں تھیں، ہر چیز مطلب بڑی اچھی مل رہی تھی. تو بآسانی خریدی. رش بڑا تھا. میرے تو خیر ہسبینڈ ساتھ ہوتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ بینگن تھے بڑے مزے کے، بڑے اچھے تھے. چھوٹے چھوٹے دیسی کریلے آئے ہوئے تھے بڑے اچھے، وہ لیے میں نے. بینگن لیے. میں نے کہا چلو آج ایسا فنا سی کریلے بھر کے پکائیے، قیمے والے کریلے بھر کے. بڑا ہی مزہ آتا ہے پکان دا. یقین کرو منہ چ پانی آ جاتا ذکر کرو تے تسی بناؤ تے کھاؤ. یہاں سے لیا میں نے چمٹا گھر کا خراب ہو گیا ہوا تھا. ایک باؤل لیا آٹے والا. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ گرمیوں میں آپ کسی اسٹیل کی، یہ دیکھیں سامنے باؤل نظر آ رہا ہے، یہ میں نے لیا آٹا رکھنے کے لیے. کیونکہ پلاسٹک میں سردیوں میں تو آٹا رہ جاتا ہے، لیکن گرمیوں میں آٹا پلاسٹک میں نہیں رہتا، تو اس لیے اسٹیل کا باؤل بہت زبردست ہے. یہاں سے میں نے لی ٹیبل کی شیٹ خراب ہو رہی تھی. عید آ رہی ہے نا، اس لیے ساری تیاری کرنی پڑتی ہے. تو سبزی بھی کافی زیادہ لی. یہاں سے میں نے لی املی اور گوند کتیرا اور تخم لنگا. میں کہا گرمیاں آنے میں ٹھنڈا ٹھنڈا شربت بنا کے تے پیے تے اپنی گرمی ذرا کٹائیے. اور رش بھی اتنا تھا، بڑی مشکل سے خیر جلدی ہم نے چیزیں لیں. تو ہسبینڈ ساتھ ہوتے ہیں تو بڑی سہولت رہتی ہے، وزن اٹھانا نہیں پڑتا، وہ اٹھا لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں انہوں نے کافی اچھا اوپر شیڈ دے کے نا بڑی سہولت کی ہوئی ہے، اور گرمی بالکل بھی نہیں لگتی. تو یہاں سے ہم نکل آئے باہر. بائک ہمارے پاس تھی، بائک میں گئے. گھر کے بہت ہی قریب ماڈل بازار ہے. لوگ تو خیر پیدل بھی چلے جاتے ہیں، لیکن میں بائک پہ جاتی ہوں. مجھ سے وزن بالکل بھی نہیں اٹھایا جاتا، اور تھوڑی سی سہولت ہوتی ہے. شیخ صاحب گھر ہوتے ہیں تو اس لیے میں ان کے ساتھ چلی جاتی ہوں. یہاں سے آئے ہیں تو میری بہو نے جلدی کیا کہ شام کا ٹائم تھا، تقریباً یہ 4-5 بجے کا. شام کی چائے ہم نے پینی تھی. اس نے جلدی سے ایک بینگن لیا. آلو گھر میں تھے اور اتنے مزے کے اس نے چپس بنا لی اور بینگن فرائی بیسن لگا کے کیا. تو بڑا مزہ آیا کھانے کا. ساتھ اس نے گرما گرم چائے دی. تو آرام سے ہم نے پی. پھر میں نے جلدی سے تھوڑی سبزیاں جو تھیں وہ پاس رکھی ہوئی تھیں وہ بھی کاٹ لیں، بنا لیں، تاکہ صاف ستھریاں کر کے فریج سے واڑ دئیے تو کڑی جائیے تو پکائی جائیے تو کھائی جائیے. بس عورتوں کے یہی کام ہوتے ہیں، بناتے جاؤ اور کھاتے جاؤ. تو بہویں اچھی ہوں تو گھر کا نظام بہت اچھا چلتا ہے، اور ساس کو بھی اچھا رہنا چاہیے اور بہو کو بھی. نسلی تو خاندانی لڑکیاں جڑیاں نا وہ اچھی ہی نکلدیاں ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر کی ساری بہویں بہت ہی اچھی ہیں، کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر رشتے ہی اپنوں میں کرتے ہیں، غیروں میں ہم بہت کم کرتے ہیں. یہ آج تو عبدالرحیم صاحب کو بھی بہت ہی مزہ آ رہا تھا، ورنہ یہ بہت کم چیزیں کھاتا ہے، لیکن آج اسے بھی بینگن خاص اسپیشلی بڑے ہی پسند آئے. بیسن لگا ہوا تھا اور دیکھیں کتنے مزے لے کے یہ کھا رہا ہے، ورنہ اسے مرچ کھائی نہیں جاتی. تو آج تو اسے بڑا ہی مزہ آ رہا تھا اور یہ ماشاء اللہ کھا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ بس کھلا رزق دے سب بچوں کو، اور بچوں کو صحت تندرستی دے. پھر اس کے بعد آ گئی چائے. تو ہم نے چائے پی، اور اس کے بعد آج کا دن تو خیر یہیں پہ میں نے مصروف تھی، ختم ہو گیا. پھر اگلے دن میں گئی بازار شاپنگ کرنے. میں نے اپنی بہو کا ایک سوٹ بھی لینا تھا اور اپنی بھی تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی. تو میں نکلی شیخ صاحب کے ساتھ اقبال ٹاؤن پاس ہی ہے ہمارے گھر کے. ہم رہتے ہیں سبز بازار میں، تو اقبال ٹاؤن ہمارے گھر کے پاس ہے. یہاں پہ شاپنگ کرنے کا مزہ آتا ہے. میں مون مارکیٹ میں گئی تھی. مون مارکیٹ میں کافی شاپنگ ہو جاتی ہے، وہاں پہ بھی ہر چیز مل جاتی ہے سہولت کی. تو جوتیاں تو خیر ہم نے خرید لی تھیں، میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا کہ میں سرگودا گئی تھی تو میں وہاں سے بھی کافی شاپنگ کر لیتی ہوں. تو یہاں پہ ہم آئے ہیں مون مارکیٹ میں، تو یہاں پہ رش بالکل بھی نہیں تھا. اتنے لوگ فارغ تھے. دکاندار یقین کریں دکاندار بہت زیادہ پریشان ہیں اور کسٹمر ہے ہی نہیں. تو گرمیوں کے دن ہوتے ہیں، سیزن نہیں ہوتا، کھانا پینا زیادہ ہوتا ہے گرمیوں میں. یہ دیکھیں شاپ ساری آپ کو فارغ نظر آئیں گی، کسٹمر بالکل بھی نہیں ہے.
اور باہر ونڈو شاپنگ والے کافی نظر آئیں گے، ایسے پھرتے چلتے پھرتے کسٹمر نظر آئیں گے، لیکن شاپس والے سارے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی شاپ پہ بھی گاہک بہت کم تھے۔ تو مجھے بھی اپنی مرضی کا سوٹ نہیں ملا، میں نے جو لینا تھا وہ مجھے نہیں ملا، تو یہاں سے ہم پھرتے پھراتے میں نے خیر اپنے پوتے کی ایک جوتی لی، بس وہاں سے فارغ ہوئے تو ہم باہر نکلے، تو سوچا کچھ کھا ہی لیں کہ آئے ہیں تو چلو ویلے تو نہ جائیے گھر، کچھ نہ کچھ تو کر کے جائیے، تو یہی سوچا کہ چلو کچھ کھا لیتے ہیں، تو سمجھ نہ آئے کہ کیا کھائیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے آئس کریم بڑی بیسکلی پسند ہے اور انہیں پسند ہے گول گپے۔ تو کبھی کبھی سوچتا ہے انسان کہ بھئی یہاں پہ ہم جا رہے تھے تو پیالے یہ آج ہم نے شاپنگ بھی کی تھی، وہ میں آپ کو ویڈیو بنانا بھول گئی۔ آج گلی میں ایک آیا ہوا تھا پٹھان، اس سے ہم نے کافی زیادہ برتن لیے، تو یہاں پہ ہم گیس کر رہے تھے کہ کیا ہم نے یہ باؤل لیے تھے، مہنگے تو نہیں لیے لیکن ہم نے واقعی ان سے سستے ہی لیے۔ میری بہو نے برتن لینے تھے، اس نے تھوڑے سے برتن گھر بیٹھے ہی لے لیے، تو بس پھر ہم باہر نکلے۔ تو یہی میں بات کر رہی تھی نا کہ کبھی کبھی ہسبینڈ کی پسند کو اپنی پسند انسان بنا لیتا ہے۔ ویسے مجھے گول گپے بالکل نہیں پسند، لیکن شیخ صاحب کو بڑے مزے کے لگتے ہیں، بڑے پسند ہیں، تو میں نے سوچا کہ چلو آج ان کی پسند کے کھا لیتے ہیں۔ تو ہم وہاں پہ ایک جگہ پہ بیٹھ گئے اور ہم نے آرڈر کیا گول گپے کا، تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن ابھی تو میں آپ کو خیر یہ مون مارکیٹ کا سارا بازار دکھا رہی ہوں۔ یہاں پہ بڑی سہولت ہے، یہ ہم پہنچ گئے گول گپے والی شاپ پہ، شکر ہے اللہ کا، بڑی صاف ستھری تھی، اس کا کیبن بڑا صاف تھا، اور اس نے بڑے اچھے انداز میں ہمیں جگ میں پانی دیا، پانی بھی میٹھا بھی تھا اور کھٹا بھی تھا، دونوں کو مکس کر کے پیا تو بڑا مزہ آیا۔ اور گول گپے بھی اس نے کافی مزے کے بنائے، صاف ستھرا کام کیا، تو تھوڑی دیر بس ویٹ کیا، اس نے ہمیں بتایا ریٹس وغیرہ بتائے، تو پھر یہاں پہ ہم بیٹھ گئے تو اس نے ہمیں دیے گول گپے۔ یقین کریں بڑا ہی مزہ آیا کھانے کا، ٹھنڈا پانی تھا اور کھٹا میٹھا پانی بڑا مزے کا تھا، یہ جگ میں دیا، میں نے کہا انہوں نے شکر ہے، بال بھی بڑے پیارے تھے صاف ستھرے، تو بڑا مزہ آیا گول گپے کھانے کا۔ اور شیخ صاحب کو تو خیر بہت ہی زیادہ پسند ہے، بیٹا چپ کرو میں بات کر رہی ہوں نا، شیخ صاحب کو بہت زیادہ پسند ہے گول گپے، خیر ہم نے کھائے۔ گول گپے کے اندر بھی انہوں نے آلو چنے کی چاٹ ڈالی ہوئی تھی جو کہ بڑی مزے کی تھی، ساتھ میٹھی چٹنی تھی، تو میں نے خیر پانی زیادہ پیا، گول گپے تو میں نے کم کھائے، کیونکہ جب میں کھاتی ہوں نا تو میرا پتہ نہیں کیوں بعد میں دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے میں بہت کم کھاتی ہوں۔ آج بھی پلیٹ میں تھے گول گپے تو، لیکن میں نے 3 یا 4 ہی کھائے ہوں گے، باقی شیخ صاحب نہیں کھائیں۔ پر ایسی وجہ یہ ہوئی کہ پھر میری آئس کریم سکپ ہو گئی، کیونکہ ایک چیز کا ٹیسٹ لیں تو پھر دوسری چیز کا تو مزہ نہیں نہ آتا کھانے کا، اس لیے میں نے یہی کہا کہ آج گول گپے کھائے ہیں تو بس یہی ٹھیک ہے، آج آئس کریم رہنے دیں، پھر کسی دن آئیں گے انشاءاللہ تو پھر کھائیں گے۔ تو گول گپے کھا کے فارغ ہوئے اور ہم ہوئے واپس کے لیے گھر کے لیے تیار، بس۔ اور ہاں آتے آتے ایک دم سے یاد آیا کہ میں نے تو لینی تھی رنگ لائٹ، میرے پاس اصل میں اسٹینڈ نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، جب بھی میں ویڈیو بناتی ہوں میں اپنے ہاتھ سے ہی بناتی ہوں، میں کہا تھے سیاپا مکائی اسٹینڈ تو لیے تھے تاکہ ایزی ہو کے ویڈیو بنے، تو اسٹینڈ لے کے میں گھر آ گئی، اور وہاں سے فارغ ہو کے ہم پھر نکل آئے گھر کے لیے، گھر آ گئے، لیکن گھر آ کے دیکھا تو لائٹ جو تھی نا وہ صحیح سیٹ ہی نہیں ہو رہی تھی، اس آدمی نے تو بڑی اچھی طرح سیٹ کر کے ہمیں دی، لیکن جب گھر آئی تو گھر آ کے لائٹ سیٹ نہیں ہو رہی تھی، اب مصیبت دوبارہ جانا پڑے گا۔ بہرحال جی میری ویڈیو یہیں تک ہے آج کے لیے آپ کے لیے، تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گی، دوبارہ نئی ویڈیو بناؤں گی۔ یہ ہمارے گھر کے جانے کا راستہ ہے، بڑا اچھا صاف ستھرا، اور لاہور میں رش بھی آج بہت ہی زیادہ تھا، شاید فرائیڈے تھا اس لیے۔ تو بہرحال جی دعاؤں میں یاد رکھیں، میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں۔